اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام پر 4 اتاری۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل اور قرآن۔ یہ 4 کتابیں 4 رسولوں پہ اتاری۔ اگر انبیاء علیہ السلام 1.25 لاکھ کے قریب ہو، جس طرح بعض روایات میں موجود ہے کہ انبیاء تھے 1.25 لاکھ کے قریب، کتابیں نازل ہوئی صرف 4۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سنت جو ہے وہ ہر نبی پر نازل کی ہے۔ حدیث اور سنت جو ہے وہ ہر نبی پر نازل۔ کتابیں صرف 4 نبیوں پر نازل ہوئیں، باقی سارے انبیاء پر سنتے احادیث نازل ہوئی۔ جس جس نبی پر کتاب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا امر دیکھیے کہ ان 4 نبیوں کی کسی قوم پر اس طرح عذاب نہیں آیا کہ ساری امت ہی ہلاک ہو گئی۔ نہ ہی موسیٰ علیہ السلام، نہ داؤد علیہ السلام، نہ ہی عیسیٰ ابن مریم، اور نہ ہی ہمارے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کی قومیں ساری کی ساری نافرمان بندے جب ہلاک ہوئے تو اسی پیغمبر کی قوم ہلاک ہوئی جس پیغمبر پہ اللہ نے سنت نازل کی، اور جو بھی ہلاک ہوا وہ سنت کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ ہمارے ہاں سنت کا وہ مقام نہیں ہے جو مقام ہم فرض کو دیتے ہیں، بلکہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے یا سنت، اور ہمارے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ہے فرض تو پھر تو اس پہ عمل کرے، اور اگر سنت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گنجائش ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا۔ اس تصور یا اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت۔ یاد رکھی، دین نازل ہو چکا ہے اور اس دین کو آج تک سمجھا جا چکا ہے، صرف اب اس پر عمل باقی ہے جو قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ قرآن نازل ہو چکا ہے، احادیث نازل ہو چکی ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھا بھی جا چکا ہے۔ اب نیا کوئی معنی مفہوم کسی آیت اور حدیث سے نہیں بنانا اور نہیں سمجھنا، اس کی سمجھ بھی کامل ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر سمجھ کے عمل کر لیا ہے، محدثین کرام، تابعین، تبع تابعین اعظام نے اس کو سمجھ کے عمل کر لیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری اس کتاب و سنت پر صرف عمل ہے، اس سمجھ کے مطابق جو صحابہ نے سمجھا اور جو صحابہ کرام کے ماننے والے ان کے شاگرد و تابعین نے سمجھا ہے۔ سمجھ اس کی مکمل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آیات سے، قرآن پاک کے نزول سے جو چاہتے تھے، جو اللہ کی مراد تھی، جو رسول اللہ کی مراد تھی، وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب اس طرح کی قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں جس کا 1400 سال تک آج تک
کسی بندے نے مانا نہ سمجھا ہو، کسی نے عمل نہ کیا ہو، اور وہ آیت باقی ہو ابھی تک سمجھنے میں اور عمل کرنے میں، نہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین کو سمجھ آئی، ہمیں سمجھ آئے گی، ہمارے بعد آنے والوں کو سمجھ آئے گی، یہ باطل سوچ ہے، باطل نظریہ ہے۔ ہر آیت کو سمجھا جا چکا، ہر حدیث کو سمجھا جا چکا، اور قیامت تک اس پر اب باقی ہے تو عمل باقی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام جن پر سنتے نازل ہوئیں، احادیث نازل ہوئیں، وہی نازل ہوئی، ان میں سے بعض انبیاء ایسے تھے جن کی قوموں پر عذاب آیا صرف اپنے نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ ذرا اس کو کھولتے ہیں ذرا بات کو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو نماز وتر ہم پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، ہمیں پڑھنے کی اجازت ہے، حالانکہ یہ نماز رات کی ہے، تہجد کی ہے، اسے قیام اللیل کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، یا صلاۃ الوتر کہتے ہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے کئی نام۔ ماہ رمضان آ جائے تو یہی نماز قیام رمضان کہلاتی ہے، یہی تراویح کہلاتی ہے، یہی تہجد ہے، یہی قیام اللیل ہے، یہ ایک ہی نماز کے کئی نام۔ اور یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، دیکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کتنے نام ہیں کہ آپ حاشر بھی ہیں، عاقب بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہے، سراج منیرہ بھی ہیں۔ یہ سارے نام کس کے ہیں؟ ایک ہی ہستی کے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کسی ہستی کے، کسی شخصیت کے یا کسی عمل کے کئی نام آ جائے تو یہ کوئی عجوبے والی بات نہیں ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہی نماز جس کو ہمیں اجازت ہے، آسانی ہے، سہولت ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الوتر۔ اس نماز کے بارے میں سوال ہوا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ یہ جو نماز وتر ہے یہ فرض ہے یا سنت؟ یہ سوال ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اہل الحدیث کے ہاں نماز وتر جو ہے اس کی حیثیت نفلی نماز کی ہے، لیکن یہ ایسے نوافل ہیں جس پر آپ نے ہمیشگی کی ہے، دوام کیا ہے، آپ نے اس کو سفر حضر میں چھوڑا نہیں ہے آپ نے، لیکن یہ ہے نفلی نماز۔ اس کو واجب نہیں کہا جاتا اور فرض نہیں کہا جاتا، جو اصطلاح ہے محدثین فقہا کی، اس کی روشنی میں اس کو فرض واجب تو نہیں کہا گیا، لیکن یہ نماز ایسی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں، کیونکہ علماء امت نے اس پر دلائل دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے وتر کو سواری پر پڑھا ہے، تو جس نماز کو حضور نے سواری پر پڑھا ہو یہ دلیل ہے کہ یہ فرضی نماز فرضی نہیں ہے۔ فرضی نماز آپ سواری سے ہمیشہ اتر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ نماز فرض ہے وتر کی یا سنت ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوتر المسلمون۔ جواب یہ تھا، سوال یہ تھا کہ فرض ہے یا سنت؟ جواب سنیے حضرت عبداللہ بن عمر کا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے اور صحابہ کرام وتر پڑھتے تھے۔ اب بتائیں کہ سوال کے مطابق جواب ہمیں سب نظر نہیں آ رہا۔ سائل یہ پوچھتا ہے فرض ہے یا سنت؟ جواب میں سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عمر کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس تقسیم میں نہ پڑھو کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے، بس حضور نے جو کیا ہے، رسول اللہ نے جو کیا ہے، صحابہ کرتے رہے، آپ کون ہوتے اس میں تقسیم کر کے چھوڑنے اور ہلکا جاننے والے؟ آپ وہ کام کرتے کیوں نہیں جو حضور نے کیا ہے؟ اس تقسیم میں آپ کیوں پڑے؟ آپ سے سوال ہوا کہ یہ جو قربانی ہے جو آپ چند دنوں بعد کریں گے، یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے یا سنت ہے؟ اس قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ اور آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے، بعض کہتے ہیں یہ فرض ہے، بعض کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو، جو یعنی صاحب نصاب ہو، جس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے، وہ قربانی دے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نصاب کوئی شرط نہیں ہے، جس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو وہ قربانی کرے۔ اور بعض علماء کرام نے تھوڑا سا اس سے بھی اگلی سختی فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قربانی خرید لے، توجہ ہے ماشاءاللہ، مجھے بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پروگرام دراصل آپ کے یعنی کہ اچانک ہی آپ نے پروگرام بنایا، تجربہ تھا بس شاید نہیں آئے گا، انتظام تیاری آپ نے نہیں کی، میں آ گیا بہرحال۔ تو اس دفعہ چلو یقین ہو جائے گا، اگلی دفعہ انتظام پورا کر لیں۔ توجہ فرمال، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد اس کا جانور مر گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، جانور ذبح ہو گیا، مر گیا، تو اب کیا کرے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو جانور جس نے خریدا ہے قربانی کے لیے اور جس کا جانور مر گیا ہے، یہ بندہ غریب ہے یا امیر ہے؟ اگر تو امیر ہے تو اس کا وہی جانور قبول ہے، اس کو دوسرا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر غریب ہے تو دوسرا جانور لازمی خریدے اور ذبح کرے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، یہ سمجھ 10 بجے آئے گی رات۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں، یہ علماء کرام کی بات عرض کر رہا ہوں، جو ان چیزوں میں پڑ گیا وہ آج تک ان چیزوں سے نکل پھر نہیں سکے۔ کتنا سادہ جواب تھا عبداللہ بن عمر کا، اسی سادگی پر، اسی آسانی پر، اسے فہم پر، اسے مراد رسول پر، اسے عمل صحابہ پر امت رہتی تو یہ لڑائیاں ہوتی ہی نہ، یہ جھگڑے ہوتے ہی نہ۔ اگر ایک شخص غریب ہے تو پھر وہ دوسرا جانور لازمی خریدے اور کرے، اگر امیر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وہی قربانی جو مر گئی ہے وہی ثواب ملے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے نے جانور خریدا، خریدنے کے بعد وہ جانور اس کا گم ہو گیا، کسی نے کھول لیا جانور، اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں اگر وہ امیر ہے تو اللہ نے اس کی قربانی وہی قبول کر لی، اگر غریب ہے تو دوسرا لازمی خریدے، اس پر لازم ہے کہ وہ خریدے۔ اور اگر جانور گم ہو گیا تھا تو اس غریب نے دوسرا بھی خرید لیا تو اللہ کا امر ایسا ہوا کہ پہلا بھی مل گیا، اب 2 جانور اس کے گھر ہو گئے، اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں امیر ہے تو ایک کرے، غریب ہے تو دونوں کرے۔ یہ ہے وہ باسے جس میں اس امت کو الجھا دیا گیا، جس پہ فرقے کھڑے کر دیے گئے، بارہ عجیب عجیب ٹائٹل لگا دیے گئے۔ کاش آج بھی امت سنت پر رہتی تو ان الدین یسر، دین انتہائی آسان تھا، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جا رہا ہے قربانی سنت ہے یا فرض ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر کا جواب سنی، یہ ہے منہج، یہ ہے مسلک، یہ ہماری دعوت جو ہر قسم کے فرقی یا فرقہ واریت سے پاک، خالص کتاب و سنت کی بات، جو کتاب اللہ میں ہے وہی دین ہے، جو سنت رسول اللہ میں ہے وہی دین۔
اتنی سادہ اور سمپل دعوت کسی گروہ کے پاس نہیں ہے، بڑی مشکل اور پیچیدگی ہے، اگر ان کی طرف جائیں تو ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا قربانی فرض ہے یا کہ سنت؟ جواب سنی عبداللہ بن عمر کا، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے دین کی سادگی۔ نبی علیہ السلام جب دین سمجھاتے تھے نا تو آپ فرماتے تھے میرے صحابہ، ہم مجموعی طور پر ہماری جو قوم ہے یہ ان پڑھ ہے، امیین کی طرف رسول اللہ آئے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ کتنے انگلیاں ہوئی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 10۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کتنی ہے؟ صحابہ کرام یا رسول اللہ 10۔ فرمایا کتنی ہو گئی یا رسول اللہ 20۔ آپ نے فرمایا یہ کتنیاں ہوئی؟ فرمایا 10 اور 20 30 ہو گئی۔ فرمایا آپ نے پھر انگلی کو بند کر لیا، فرمایا یہ کتنی ہوئی یا رسول اللہ 9۔ 20 اور 9 29۔ فرمایا اسلام میں مہینہ یا 29 دنوں کا ہوتا ہے یا 30 دنوں کا ہوتا ہے، ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہم دین کو اس طرح سمجھتے ہیں۔ ان نبی علیہ السلام سمجھانے کا انداز اتنا پیارا اور دل پذیر اور انتہائی سادہ تھا تاکہ کوئی بندہ الجھنوں میں نہ پھنس۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ قربانی فرض ہے یا سنت ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر کا جواب ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضح المسلمون۔ ہم ان فرض اور واجب اور سنتوں کی باس میں نہیں پڑتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے قربانی کی اور صحابہ کرام نے قربانی کی۔ نبی علیہ السلام کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، علماء کرام موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس کبھی اتنا مال نہیں آیا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، دنیا کا مال نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس، نہیں جوڑتے تھے کہ آپ کا مال نصاب کو پہنچے، اس کے باوجود آپ نے کبھی قربانی کو چھوڑا نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بات سرے سے ہی باطل ہے کہ قربانی وہ کرے جس کا مال نصاب کو پہنچے۔ جب حضور کا پہنچا ہی نہیں تو حضور نے قربانی چھوڑی نہیں، تو اس کا مطلب ہے قربانی کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا تب بھی پہنچتا ہے، تب بھی قربانی ایک سنت ہے، اس کو قائم رکھے، اس کو زندہ رکھے، اور یہ یاد آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے کہ سنت کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا۔ ظہر رسول اللہ وظہر المسلمون، مسلمان قربانی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، آپ نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی وہ حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس طاقت استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، حسن درجے کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھے۔ وہ مسلمانوں کی صف میں کیوں نہیں شامل ہوا؟ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے آج قربانی کا گوشت کیوں نہیں کیا، جانور ذبح کیوں نہیں کیا؟ جب طاقت تھی اس کو چاہیے تھا وہ جانور ذبح کرتا۔ آج کر کے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہیں، دین سے ناشنا جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے جانور مسلمان کیوں ذبح کرتے؟ ذبح ہم کرتے ہیں، پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جانور یہ اتنے ذبح کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو مدد کر دی جائے، تو کئی غریبوں کے چولہے جلیں گے، دعائیں دیں گے، اتنا گوشت کر کے کیا کرنا ہے؟ عام آدمی بھی سمجھتا ہے یار بات تو ان کی ٹھیک ہے، اگر ہم جانور ذبح نہ کریں، یہ کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ نہ کریں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ سینمے پہ جو خرچ ہوتا ہے، جو فلموں پہ خرچ ہوتا ہے، جو بے حیائی پہ خرچ ہوتا ہے، جو فنکاروں پہ خرچ ہوتا ہے، جو اداکاروں پہ خرچ ہوتا ہے، جو فضولیات ہماری ہے، ان کو چھوڑ کے غریبوں کی مدد کی جائے۔ یہ ان کی ضرب جب بھی لگتی ہے حدیث رسول پر، سنت رسول پر، اسلامی شاعر پر، دین پر، شریعت پر، یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کیوں لوگ کرتے ہیں، کیوں مسلمان کرتے ہیں، اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندو، قربانی کرنے سے غریبوں کو زیادہ فائدہ ہے، قربانی کے پیسے تقسیم کرنے سے غریبوں کو اتنا فائدہ نہیں جتنا قربانی کرنے سے غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ جاؤ پوچھو ان زمینداروں سے
جو اس قربانی کے جانوروں کو پالتے ہیں کہ جب جانور یہ بیچتے ہیں تو ان کی سال کی روٹی اور مزدوری اور بچوں کی خوراک مہیا ہوتی ہے یا نہیں؟ جائے پوچھئے ان بیوپاریوں سے جو جانور خرید کے لاتے ہیں کیا ان کے سال کی روٹی اس قربانی سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر سمجھ نہ آئے جائیے ان سے پوچھئے جو منڈیوں کے باہر چاروں رسیاں لے کر بیٹھے ہیں کہ کیا تم اپنے بچوں کے لیے سال کی روزی یہاں سے لے کے جاؤ گے یا نہیں؟ جاؤ پوچھو ان منڈیوں میں جناب جتنے بیپاری بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں اور لے رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ تمہارے اس کے ساتھ روزی کا تعلق اور معیشت کا تعلق ہے یا نہیں؟ اگر اور آگے بڑھے اس پر اور آگے جائیں تو ان ٹرکوں اور ان گاڑیوں والوں سے پوچھو جو جانور لاد کے منڈیوں تک گھروں تک پہنچاتے ہیں کہ ان کی سال کی روٹی اس سے بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آگے بڑھیے ان قصابوں سے پوچھو جو ان جانوروں کو ذبح کر کے گوشت بناتے ہیں ان کے سال کی معیشت کا نظام گھر کا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ پھر میں پوچھتا ہوں ان مدارس اور ان این جی اوز ان اداروں سے جو قربانی کی کھالوں کو لے کر کے تقسیم کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں کیا اس سے کئی غریبوں کا کاروبار چلتا ہے یا معاملات چلتے ہیں یا نہیں؟ کئی ادارے اس سے وابستہ ہیں یا نہیں؟ پھر میں آگے بڑھنا چاہوں گا چمڑے کی مصنوعات جتنی ہمارے ملک میں پوری دنیا میں بنتی ہے جتنے ان جناب ملوں فیکٹریوں کے ساتھ جتنے مزدور وابستہ ہے جو نمک لگاتے ہیں اور آگے چمڑے کو رنگتے ہیں اور چمڑے کے سارے مصنوعات میں کہہ سکتا ہوں تم پیسے تقسیم کر کے اگر 1 لاکھ 2 لاکھ چند لاکھ بندوں کو جناب روزی پہنچا دو گے اس سنت کے ساتھ تو اربوں مسلمانوں کی سنت اور ان کا کھانا اور پینا ان کی روزی اور رزق اس ایک سنت کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھ دیا۔ اس سنت کے فلسفہ اس کی اہمیت کو دیکھ لے جس قوم میں ایک سنت کے ساتھ کروڑوں انسان وابستہ ان کی روزی وابستہ ہو تو میں کیوں نہ کہوں کہ اسلام نے ایک سنت کے ذریعے کروڑوں انسانوں کی روزی کا انتظام کر دیا ہے اور جنہیں سال بھر گوشت نہیں کھانا انہیں گوشت کھانے کے لیے بھی میسر ہوگا۔ تو یاد رکھیے ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، اگر سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور 6 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان میں سے آخری شخص وہ ہے التارک لسنتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا۔ یہ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اپنے نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، جس نبی کی قوم برباد ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے، ہلاک ہوئی ہے، ان کا جرم ایک ہی تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کی سنت کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے ان پر گرفت کی ہے، عذاب کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے سرور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی کہہ سکتا ہے ان کا دشمن ان کا مخالف فرعون تھا اور فرعون غرق ہوا تورات کی مخالفت کی وجہ سے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، تورات نازل ہوئی ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد، اس کے تباہ ہونے کے بعد، اس کے ڈوب جانے کے بعد تورات اللہ نے نازل کی ہے۔ فرعون غرق ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی صرف حدیث اور سنت کی نافرمانی کی وجہ سے، سنت کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو خطبہ مسنہ میں میں نے پڑھی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں ڈر جاؤ، سنت رسول کی مخالفت نہ کرنا، حضور کے امر کی، آپ کے فرمان کی مخالفت نہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں اگر ایک سنت کو چھوڑ دیں تو اس سے کیا ہوتا؟ سنت ہی ہے نا، ایک سنت کو چھوڑ دیں تو کیا ہوتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ صرف سنت کے ساتھ مذاق کیوں ہے؟ اگر آپ جو خطیب ہے مسجد کا، آپ سے اس سے معاہدہ ہوا کہ آپ کی خدمت کریں گے، وظیفہ دیں گے، آپ ہمارے خطیب ہیں، آپ جمعہ پڑھائیں گے، اگر وہ 2 نہ پڑھائے تو آپ کو اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ اگر 2 نہ پڑھائے تو مہینے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، کہیں گے نا کہ ہمارا آپ کا معاہدہ سارے جمعہ پڑھانے کا تھا، یہاں آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ 70% اس نے عمل کیا، 30% اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کو اعتراض ہے؟ میں پوچھتا ہوں اگر کوئی محکمہ پولیس میں بھرتی ہو تو کیا یہ معاہدہ لکھا جا سکتا ہے کہ 40% یہ نافرمانی کرے گا
اور 60% اپنے محکمے کی اطاعت کرے گا؟ کیا کوئی فوجی ادارہ ایسا ہے جس پر یہ بات طے ہو کہ جناب 60% یہ عمل کرے گا اپنے بڑے افسر کی بات، 40% نافرمانی کرے گا، نہیں مانے گا، اس کی اپنی مرضی چلے گی؟ اگر کوئی محکمہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کی زمین پر صرف رسول اللہ ہی ہیں جن کی بات 100% ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ سنت نہ مانے تو اس پر حرج کیا ہے؟ یاد رکھیں جس دن کلمہ پڑھ لیا تھا حضور سے 100% اطاعت کرنے کا معاہدہ ہو چکا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ رسول اللہ سے 100% ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے، کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شاید دنیا کے ہر محکمے میں 1% گنجائش ہو، لیکن رسول اللہ کے ساتھ 1% نافرمانی کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے ہی نہیں۔ صحیح البخاری کھولے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کی بیٹی ہے، رشتے کی تلاش تھی۔ یہ واقعہ سورۃ الاحزاب قرآن پاک میں بھی ہے، تفصیل و توضیح حدیث پاک میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے پھوپھو سے، پھوپھو کی بیٹی زینب سے، کہ آپ کے نکاح کا فیصلہ میں نے اپنے غلام زید سے کر دیا۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غلام ہے اور میں اونچے خاندان قریشی خاندان کی ہوں، میرا اسے نبھا نہیں ہو سکے گا، ایسا نہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب یہ میرا امر ہے، میرا حکم ہے، میرا یہ فیصلہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، اس میں گنجائش ہونی چاہیے اپنی مرضی۔ رسول اللہ فرماتا ہے یہ میرا فیصلہ ہے۔ زینب کہتی ہے یا رسول اللہ ہر بات ہر سر آنکھوں پر سوائے سے ایک فیصلے۔ کیا زینب کا عقیدہ درست نہیں تھا؟ نہیں۔ نماز چھوڑتی تھی؟ نہیں۔ باقی معاملات میں کوئی سنت سی مخالفت کرتی تھی؟ نہیں۔ صرف ایک بات، جہاں حضور چاہتے تھے نکاح وہاں زینب کا دل مطمئن نہیں تھا، جو حضور چاہتے ہیں وہاں ہمارا دل مطمئن نہ ہو تو پھر ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ حدیث تو ہے، دل مطمئن نہیں، دل نہیں چاہتا، ماحول نہیں چاہتا، سوسائٹی نہیں چاہتی، برادری نہیں چاہتی۔ وہ کون ہے حضور کے مقابلے میں آگے کھڑے؟ وہ کون سا بت ہے جو سنت کے سامنے آگے کھڑا ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں خاص کر اہل الحدیث پر، کیونکہ میں اہل الحدیث کی اکثر بات کرتا ہوں تو اہل الحدیث سے مخاطب ہوں۔ باقی بھی مسالک کے اگر تشریف فرما ہیں لوگ یقیناً ہے تو زیادہ وہ واجب الاحترام ہے، وہ زیادہ واجب الاکرام ہے۔ جو ہماری مسجد میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے ادارے میں بات سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، میرا اخلاقی حق ہے میں اہل حدیث سے زیادہ اس کا احترام کروں، وہ قابل احترام ہے۔ لیکن کچھ تعلق ہوتا ہے نا، بندہ گھر میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اہل الحدیث سے کہتا ہوں کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتے رحمت اللہ علیہ حدیث کے مقابلے میں، ہم امام شافعی کی بات نہیں مانتے حدیث کے مقابلے میں، ہم امام مالک احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین، اللہ ان سارے ائمہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہم ان کی بات حدیث کے مقابلے میں مانتے نہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا منہج ہے، ہماری دعوت ہے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس قول میں سچے، ہم اس قول پہ پکے ہیں؟ ہم تو شیطان کی مان لیتے ہیں حضور کے مقابلے میں۔ اگر ناراضگی نہ ہو تو ابھی میں دیکھ سکتا ہوں اور آپ سے میں سے بندے بھی کھڑے کر سکتا ہوں جنہوں نے شیطان کی مانی ہے حضور کی چھوڑ کر۔ دعویٰ یہ آسان ہے کہ ہم حضور کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانتے،
چھوڑنے پہ آؤ تو ائمہ کی چھوڑ دو، ماننے پر آؤ تو شیطان کی مان کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور کا فرمان، سیدہ زینب بیٹھی ہے، ماننے کا انداز پتہ کیا ہے؟ سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ تھے اور ان کی بیوی تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مغیث کو محبت بڑی تھی اپنی بیوی سے، خوبصورت تھی وہ، صالحہ تھی وہ، محبت تھی۔ مغیث کی شکل اس معیار کی نہیں تھی، ان کو محبت نہیں تھی، بیوی کو محبت نہیں تھی، شوہر کو زیادہ محبت۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مغیث گلیوں میں جو ہے روتا ہوتا تھا جب بیوی چھوڑ کے اس نے طلاق کا مطالبہ کیا، علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت مغیث آئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بریرہ کیا کہتی ہے کہ میں نے آپ سے علیحدگی لے لینی ہے، خلا لے لینا ہے، طلاق لے لینی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں میری اس سے محبت کتنی ہے، اگر اس نے خلا لے لیا تو میں نہیں بچوں گا، زندہ نہیں رہوں گا، ذرا اس کو سمجھا دیں۔ آپ نے بریرہ کو بلایا، فرمایا بریرہ، مغیث صاحب سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نہیں کرتی، میں اسے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بریرہ، مغیث اس کو جانتی ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ اسی کے ساتھ رہیں۔ تو بریرہ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، مشورہ ہے یا حکم ہے؟ یہ مشورہ آپ فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں مجھے، یا حکم ہے؟ یہ تقسیم کیوں کر رہی ہے؟ فرماتی ہے اگر تو ہے مشورہ پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اگر ہو آپ کا حکم پھر طبیعت چاہے یا نہ چاہے، پھر اس کو طبیعت چاہے نہ چاہے، ایک امتی اپنے رسول کے حکم کو چھوڑ سکتا نہیں۔ اس پر تو اللہ کی گرفت ہے، عذاب ہے، پکڑ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ ہم نے حضور کے حسن کو، جمال کو، مقام کو، شان کو بیان کیا ہے، سمجھایا ہے۔ اس لیے تو زیادہ تر علماء جو واعظین ہیں وہ حسن مصطفیٰ پر بیان کرتے، اس پر کچھ کرنا نہیں پڑتا، اور آپ کو بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا، خطیب کو بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ ساری رات میں سیدہ حلیمہ کی وہ لوری آپ کو سناتا رہوں تو رات تو گزر جائے کہ ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں اونٹنی تھی، ڈاچی تھی، وہ آتے ہوئے چلتی نہیں تھی، اور جاتے ہوئے وہ رکتی نہیں تھی، آتے ہوئے چلتی نہیں تھی، بس میں اسی پر ساری رات رکھوں، آدھے چلتی نہیں تھی، جانے رکتی نہیں، تو رات تو گزر جائے۔ آپ کا حسن بیان کرے، جمال بیان کرے، عبادت ہے، ثواب ہے، حاجر ہے، باعث سعادت، باعث رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سننے اور سنانے والے کو اس پہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، ساری رات یہ بیان ہوتا رہے، سویرے یہی ہوگا کہ ہمارے خطیب، ہمارے واعظ، ہمارے جناب فلاں آئے تھے، انہوں نے حسن مصطفیٰ بیان کیا، کمال کیا۔ اب حسن تو حضور کا ہے نا۔ جب یہ تعلق بیان نہ ہو کہ ہم غلام ہیں، وہ آقا ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ معاملہ مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا، سیرت کا، مقام کا، رسالت کا، نبوت کا یہ پہلو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو سمجھایا ہے ہم نے بہت، پیدا ہوئے تھے، اور میں کہا عجیب ہے، اتفاق سمجھ لے، جو کہتے ہیں نا کہ حضور بشر نہیں، وہ بشریت ہی بیان کرتے ہیں، وہ بشریت سے کبھی آگے بڑھے ہی نہیں۔ کبھی حضور کی اونٹنی کا، کبھی حلیمہ کا، کبھی حلیمہ سعدیہ کا، کبھی سیدہ شیمہ کا، کبھی حضور کے دودھ کا، کبھی حضور کے سفر کا، کبھی حضور کے حلیمہ سعدیہ کے گھر رہنے کا، کبھی حضور کے حسن کا، جمال کا، آنکھوں کا، لعاب پاک کا، یہ سارے ذکر ہوں گے۔ یعنی کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، بیان ساری بشریت بیان کرتے ہیں۔ بھائی نورانیت تو مصطفیٰ کی شروع ہی محمد رسول اللہ سے ہوتی ہے، وہ تو سنت سے ہوتی ہے، سنت نور تھا،
وہ تو بیان ہی نہیں ہوتی، اس میں اطاعت ہے، اس میں اتباع ہے۔ یہ بشریت، اور یہی فرق ہے دوسروں اور ہمارا، وہ بشریت سے آگے جاتے نہیں، ہم نورانیت مصطفیٰ سے پیچھے ہٹتے نہیں۔ ہم بیان کرتے نورانیت کیا ہے مصطفیٰ کی، قد جاءکم من اللہ نور، یہ وہ کتاب، یہ وہ سنت، یہ وہ حدیث جو نور ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو نور لے کر آئے اس کو بیان کیجیے۔ دستار پاک بشریت ہے، لباس بشریت ہے، ولادت بشریت ہے، رضاعت بشریت ہے، سیدہ آمنہ کا ذکر بشریت ہے، سید عبداللہ کا تذکرہ بشریت ہے، آپ کے والدین کریمین کا ذکر بشریت ہے، آپ کے دودھ پینے پلانے کے تذکرے بشریت کے ہیں، آپ کا روضہ پاک کی نشانیاں بنانا یہ بشریت ہے، اور آپ کی سنت کو بیان کرنا یہ مصطفیٰ کی نورانیت ہے۔ اس پر قوم کو لائیے، نورانیت پر، سنت پر، اتباع پر۔ یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم؟ اگر مشورہ ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں رہنا چاہتی، اور اگر حکم ہے پھر طبیعت نہ چاہے، ماحول نہ چاہے، برادری قوم نہ چاہے، سارا زمانہ ناراض ہو، پھر محبوب کی سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ طبیعت نہیں چاہتی، ماحول نہیں چاہتا۔ آپ کو کس نے کہا کہ ماحول کے ساتھ چلے؟ یہ سیدہ زینب ماحول کو بدل کے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق۔ یہ غلط کہتے ہیں لوگ کہ اسلام میں جناب سختی نہیں ہے جی، جبر نہیں ہے، اس کا مفہوم ہی الٹ کر دیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، کیا اس کا یہ معنی ہے جو تم بیان کرتے ہو؟ کلمہ حق ہے کہ مراد جو ہے وہ باطل لیتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس چند صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولادیں، ہمارے غلام، ہمارے متحد ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ہیں ہمارے متحد، اگر آپ حکم کریں تو ہم ان کو سختی کے ساتھ، جبر کے ساتھ، تلوار کی دھار پہ ان کو مسلمان بنا لے، کلمہ پڑھا لے؟ حضور نے فرمایا لا اکراہ، دین میں جبر نہیں، کوئی قبول کرتا ہے اس کی مرضی، کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کی مرضی، لیکن قبول کر لینے کے بعد اس آیت کو پیش کرنا کہ حضور کی بات مانتا ہے تو مرضی، نہیں مانتا تو مرضی، یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ کوئی بندہ فوج میں بھرتی ہو نہ ہو، جبر نہیں ہے۔ کبھی کسی کو ادارے سے کال آئی ہے آپ بھرتی نہیں ہوں گے تو آپ کو سزا ملے گی؟ نہیں، مرضی ہے۔ لیکن جب فوجی ادارے کو جوائن کریں گے تو پھر اپنی مرضی، پولیس میں بھرتی ہو نہ ہو کوئی جبر نہیں، لیکن محکمے کو جوائن کرنے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ اسلام قبول کریں نہ کریں آپ کی مرضی، قبول کرنے کے بعد رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ہر حال میں حضور کی بات ماننا پڑے۔ اپنی مرضی، اپنی مرضی کیا ہوتی؟ فرمایا زینب میرا یہ حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن وہ مجھے غلام ہے، میں قریشی خاندان کی ہوں، میرا نہیں طبیعت، نہیں دل مانتا۔ فرمایا تو نہیں چاہتی؟ یا رسول اللہ میری طبیعت نہیں۔ اچھا نہیں تو پھر جبریل آ گئے، کوئی بات نہیں بھائی، ایک آدھ حدیث نہیں مانتی تو کوئی بات، اتنی سختی کون سی ہے، نہ مانے۔ پڑھیے سورۃ الاحزاب، وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ۔ محبوب زینب سے فرمائیے کہ جو تو کہہ رہی ہے یہ تو اختیار ہی نہیں ہے تجھے، یہ کس نے دیا تجھے اختیار کہ میری طبیعت نہیں مانتی حضور کے فرمان کو؟ یہ اختیار کس نے دیا آپ کو؟ بھائی کوئی اختیار بھی ہے اسلام میں تمہیں اپنی مرضی کرنے کا؟ تو بات چھپانے کی کیا ہے؟ آج رات، آج چاند نظر آ گیا، یہ شکر کرو کہ مغرب پہلے آ گئے، نہیں تو رات 11 بجے بھی آ سکتا۔ اس عید کا اللہ کیا وہ پہلے ٹائم سے نظر آ گیا، آج تو نظر نہ آتا پھر بھی نظر آیا ہوا تھا، تو ذرا اس پہ ذرا توجہ پھر کر لے۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ آج کے بعد عید تک آپ ناخن نہیں کٹوا سکتے، پتہ ہے آپ کو مسئلہ ہے؟
مونچھ بھی بولو نہیں کٹوا سکتے، ناخن بھی نہیں کٹوا سکتے، بال بھی نہیں کٹوا سکتے. پتہ ہے آپ کو؟ اور داڑھی تو کٹوا سکتے ہیں نا. داڑھی آپ نہیں کٹوائیں گے، کیوں؟ کہ اساں جی قربانی کرنی، اساں داڑھی نہیں کٹوانا. 10 دن وہ داڑھی نہیں کٹوا رہے ساتھی، نہیں کٹوائیں گے. پرسوں چوتھ دیکھنا ان کی شیو بڑی ہوگی، بھائی کیوں نہیں؟ عید قربانی کرنی ہے. کس نے کہا ہے کہ داڑھی نہ کٹوائے؟ پورا ذخیرہ اسلام پڑھیں، مجھے ایک کوئی حدیث بیان کر دو کہ حضور نے فرمایا ہو کہ 10 دن داڑھی نہیں کٹوانی. یہ کس نے کہا ہے؟ مونچھوں کا ذکر تو ہے، بالوں کا ذکر تو ہے، ناخنوں کا ذکر تو ہے، زیر ناف بالوں کا تذکرہ تو ہے. یہ داڑھی کا ذکر تو نہیں ہے. داڑھی نہ کٹوائیں. داڑھی تو ہر وقت کٹوا سکتے ہیں. اس پر کس نے پابندی لگائی ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو طبیعت آپ کی پابندی خود قبول کرے وہ کر لیتے ہو کہ جی وال نہیں کٹوانے تو داڑھی وچ شامل ہے تو میں نہیں کٹواتا، تو عید والے دن عید پڑھ کے قربانی کر کے میں داڑھی کٹواؤں گا. اس دن تمہیں اختیار کون دے گا؟ کیا رسول اللہ اختیار دے رہے ہیں؟ کاش اختیارات آپ حضور کے مقابلے میں پھینک دے اختیار کہ یا رسول اللہ سمعنا واطعنا. ہماری مرضی نہیں ہو سکتی. حضور کی پھوپھو کی بیٹی ہے، رسول اللہ نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، جب آیت مبارکہ نازل ہوئی وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من انفسہم امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. اے محبوب مومن مرد ہو یا عورت ہو، جب آپ کا حکم آ جائے اس کو اپنی مرضی کا اختیار باقی رہتا نہیں. اختیار ہی نہیں. ان بالوں پہ کینچی اٹھانے کا اختیار نہیں ہے، ان بالوں کو کاٹنے کا اختیار نہیں ہے، ان بالوں کو موڑنے کا اختیار نہیں ہے. جس نے یہ اختیار استعمال کیا ہے معذرت کے ساتھ وہ حضور کے طریقے کو حکم کو کراس کر کے جا رہا ہے کہ مجھے حضور کی بات نہیں چاہیے. وہ اپنے اختیارات سے بالا ہے، اس مقام پہ وہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے. فرمایا یا میرے محبوب زینب سے فرما دیجئے اگر تجھے یہ حدیث قبول نہیں، میرے رسول کا امر اور حکم قبول نہیں، تو مجھے تیرا ایمان قبول نہیں. ایک حدیث، ایک سنت، ایک فرمان. پھر زینب نے مانا، پھر زینب نے مانا، پھر نکاح ہوا، پھر وہ جو دل کے اندر بات تھی وہ محبت قائم نہ ہو سکی، پھر طلاق ہوئی. اب زینب سوچتی ہوگی کہ حضور کی مان کے تو پھر میں نے نکاح تو کر لیا لیکن نہ بن سکی، اور پھر طلاق ہوئی. طلاق کا داغ اللہ کی قسم حضور کی مان کے دیکھے تو صحیح. پھر عدت گزرنے کی دیر تھی، سیدہ زینب نے کہا واہ میری قسمت کہ میرے نبی پاک کی ساری بیویوں کے نکاح زمین پر ہوئے، پھر میرا نکاح اللہ نے آسمان پہ خود مصطفیٰ کے ساتھ کیا. حضور کی مان کے دیکھے تو صحیح. فرمایا ہم نے پھر خود نکاح کیا آسمان پر. زینب کا کس کے ساتھ؟ وہ داغ رب دھونا چاہتا تھا جو سیدہ زینب نے اس وقت مان کے طلاق ہوئی تھی، رب نے دھو کر کے قیامت تک کے لیے ام المومنین بنا دیا. تو نے رسول کی بات کو مانا ہے، آج کے بعد تو زینب کی زینب زید کی بیوی نہیں، اب دنیا میں بھی اور جنت بھی تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی. حضور کی مانے تو صحیح. قومیں تباہ ہوئی ہے سنتوں کو چھوڑ کر، قومیں برباد ہوئی ہے سنتوں کو چھوڑ کر. ہماری کیا ہے؟ ہماری رائے عقل قیاس کی کیا حیثیت؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نا قربانی کے مسائل پر، بس سینگ ٹوٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، آنکھ میں سے نقص نہ ہو، کانا نہ ہو،
کان میں گول سوراخ نہ ہو، کٹا نہ ہو۔ اب بتائیں ان سارے، اگر گائے کا بکری کا تھن خراب ہو، تھن دو ہوتے ہیں بکری کے اکثر اغلب، اگر ایک تھن خراب ہو، دوسرے سے دودھ آتا ہو، دونوں خراب ہو، دونوں سے دودھ نہ آتا ہو۔ گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں، 3 خراب ہوں، ایک ٹھیک ہو، قربانی پھر بھی ہو سکتی۔ تھن نہ ہونا نقص ہے، لیکن قربانی کا نقص نہیں ہے۔ سینگ ٹوٹا ہونا، کان چرا ہونا، گول سوراخ ہونا عام حالات میں نقص نہیں ہے، قربانی کے لیے یہ عیب ہے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ دین عقل رائے کا نام نہیں، دین محمد کی اطاعت کا نام۔ یہ نہیں ہے کہ سینگ کیا کرنا، سینگ کا کوئی تعلق ہے گوشت کے ساتھ، آنکھ کا کوئی تعلق ہے گوشت کے ساتھ، کان کا کوئی تعلق ہے گوشت کے ساتھ۔ یہی تو شریعت بتلاتی ہے کہ دین عقل کا نام نہیں، صرف یہ رسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ شریعت جس کو کہے یہ عیب ہے وہ عیب ہے، جس کو کہے یہ عیب نہیں ہے وہ عیب نہیں ہے۔ لیکن شریعت یہ بھی تو کہتی ہے نا، اب گھر سے بندہ نکلا ہے قربانی خریدنے کے، یہ کہتی ہے بس دھیان سے جانا، خیال سے جانا، عیب دار جانور نہیں لینا، ٹھیک۔ وہاں جا کے کان چیک کر رہا ہے، کان ٹھیک ہو، آنکھ ٹھیک ہو، سینگ ٹھیک ہو، یہ ساری چیزیں تو آسمان پہ نہیں جانی، آسمان پہ تو جائے گا دل کا تقوی۔ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو وہ نہیں لگتا، تو تیری ساری داڑھی گئی ہوئی ہے، اپنے عیوب پہ نظر ڈالی ہے، اپنے من میں کچھ دیکھا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ گوشت، خون اور یہ چمڑے اس کے پاس نہیں جاتے، دل کی کیفیت تقویٰ۔ بے نماز بھی متقی ہوتا ہے، جانور صحیح سلامت ہو اور تو خود بے نماز ہے، کس کی قربانی کر رہا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي۔ نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ نماز اصل ہے، اگر نماز نہیں پڑھے تو کیا سمجھتا ہے قربانی وہ قبول کر لے گا؟ اس کو گوشت نہیں چاہیے، اس کو تیرے دل کا تقوی چاہیے۔ متقی ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر نماز موجود ہو۔ نماز کے بغیر کوئی کہتا ہے بڑا متقی ہے، اس کی غلط فہمی ہے۔ نماز سے ہی تقوی پیدا ہوتا۔ اپنے روش کو بدلیے، سنت کو مقام و درجہ دیجیے جو اللہ نے دیا ہے۔ بات آخر کی طرف لے آتا ہوں۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی نے ایک بل منظور کیا ہے، آج تو نہیں، پچھلے مہینے بجٹ کے ساتھ۔ وہ بجٹ میں لڑے ہی اتنے ہیں، سارے ایم این ایز قومی اتنے لڑے ہیں اور جان بوجھ کے لڑے ہیں تاکہ اس شور شرابے میں جو کچھ سازش ہمیں شرارت کرنی ہے وہ کر لے۔ وہ شرارت کر گئے، آپس میں لڑتے رہے، ساری جماعتیں نیچے سے شرارت کر دی۔ بجٹ سیشن کے اندر ہی ایک قانون پاس ہوا ہے، ہو چکا ہے پاس، اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی۔ بجٹ پاس ہو گیا تو وہ بھی پاس ہو گیا۔ پتہ کیا بنا ہے قانون یہ بنا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو گھور نہیں سکتا، کوئی گھور نہیں سکتا، اور بیوی پہ تشدد نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، تشدد نہیں کر سکتا، سختی نہیں کر سکتا، طلاق کا مذاق نہیں اس سے کر سکتا، طلاق کی دھمکی نہیں دے سکتا، نان نفقہ بند نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنی بیٹی کو خرچہ بند کر سکتا ہے۔ اگر بیٹی کسی دوست کو، اپنے دوست کو، مرد کو گھر لے آئے تو یہ روک نہیں سکتا
اور اگر بیٹا کسی کی لڑکی کو گھر لے آئے تو جھڑک نہیں سکتا، خرچہ بند نہیں کر سکتا، اس کو مار نہیں سکتا، بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارا وہ گھریلو تشدد کا بل ہے، آپ پڑھیں جو پاس ہوا ہے۔ گھر کا ایک ماحول ہے، اس ماحول میں صرف ایک بندہ ہے، توجہ ہے آپ کی، باپ جو ہے بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، شوہر اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہی شوہر اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، باپ بن جائے تو بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر بیٹا ہو تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتا، اگر کہے گا تو 3 سال سزا ہے، 1 لاکھ جرمانہ ہے۔ اور اگر باپ کو سارے کچھ کہہ لیں، بیوی نے غصہ چڑھے تھے وہ کٹ لے، یہ اولاد کو غصہ چڑھے تھے وہ مار لے، ایک بیچارہ مظلوم ہے ابا جو سوائے مزدوری کر کے کما کے کھا کے دیوس بن کے بیٹھے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو گھورنے کی سب کو اجازت ہے۔ کہاں ہے وہ حدیث؟ یہ کیا ہے؟ یہ قانون کیا ہے؟ یہ ضابطہ کیا ہے؟ ہم سوئے ہو گئے بیٹھے، پتہ نہیں باؤ وہ انقریب انشاءاللہ جو ہے ڈالر جڑا ہو سستا ہو رہا ہے، روپیہ مہنگا ہو رہا ہے، ہم مال اور دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے، اللہ سے ڈر جائے، یورپ سے بھی کام آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ باپ کی سوائے گھر میں مزدور کی اور کوئی حیثیت نہیں رہی، قانون بن گیا۔ وہ کڑا جو کہتے ہیں نا، وہ کڑا پہنے گے، وہ بن گیا، قانون پاس ہو گیا۔ وہ کہاں ہے حدیث؟ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، آگے ان کا بھتیجا گلی میں کھڑا ہے، وہاں اس نے کنکری رکھی ہوئی ہے، ایسے ایسے کنکریاں پھینک رہا ہے، جس طرح بجری آئے نا چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، وہ کھیل رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل نے کہا بیٹے بھتیجے یہ کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ اس طرح کنکری اٹھا کے پھینکنے سے منع کی ہے، شکار تو ہوتا نہیں کسی کام کا، یہ پتھر پھینکنا اس سے کوئی کام تو نہیں ہو رہا نا، لیکن کسی کی آنکھ کو لگ سکتی ہے، آنکھ خراب ہو، اس طرح نہ کر۔ وہ رک گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل آگے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس گزرے تو بھتیجا پھر وہی کر رہا تھا، اس کو پکڑا، زوردار تھپڑ مارا اس کے سینے پر، فرمایا جب تک تو زندہ رہے گا میں کلام نہیں کروں گا تجھ سے، تو نے حدیث رسول کا احترام نہیں کیا۔ یہ حدیث پر گرفت ہے، پکڑ ہے، صحابی رسول کر رہا ہے، بھتیجے کو مار رہا ہے، تو یہ کس نے کہا کہ بیٹے کو مارا نہیں جا سکتا، بیٹے کو سمجھا نہیں جا سکتا؟ نص رسول ہے، حضور نے فرمایا اگر 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ قرآن آیت کی نص ہے، بیوی نافرمانی کرے تو اس کو سمجھاؤ، سمجھتی نہیں ہے تو اس سے بستر الگ کر دو، اگر بستر الگ کرنے سے بھی نہیں سمجھتی تو فرمایا پھر اس کو مارو۔ پھر اس کی تشریح رسول اللہ نے کی ہے کہ کتنا مارنا اور کیسے مارنا اور کہاں کا مارنا ہے، حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ جب بیویوں نے دنیا کا مال مانگا تھا، رسول اللہ نے 1 مہینہ اپنی بیویوں سے علیحدگی کی تھی۔ عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے سیدنا بلال، یہ تابعی ہے، عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، سیدنا عمر فاروق کا پوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بیٹا ایک حدیث ہے، اگر عورتیں عشاء کی نماز مسجد میں آنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ بیٹا بلال کہنے لگا ابا جی وہ حالات حضور والے نہیں رہے، رسول اللہ کا زمانہ بڑا پکی زمانہ تھا، اب ہم عورتوں کو نہیں آنے دیں۔ فرمایا بیٹا حدیث ہے، نہیں روکنا چاہیے۔ بیٹے نے کہا ہم روکیں گے، حالات وہ نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ عبداللہ بن عمر نے حدیث پڑھی، بیٹا پھر بولا، انہوں نے زوردار مکہ مارا اپنے بیٹے کے سینے پر، فرمایا جب تک میں زندہ رہوں گا کلام نہیں کروں گا۔ تو نے حدیث رسول سننے کے بعد پھر بولتا ہے؟ اور عبداللہ بن عمر ساری زندگی اپنے اس بیٹے سے نہیں بولے، ایک حدیث کے آگے بولنے کی وجہ سے۔ اگر بچے کو نماز کے لیے اٹھانا نہیں، نماز کے لیے اس کو کہنا نہیں، نقصان کرے، بدماشی کرے، عیاشی کرے، شراب پیے، سگریٹ نوشی کرے، نشہ کرے، گندے لوگ گھر لے آئے، تو بیٹے کو باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ بولے باپ جائے کہاں؟ کیا قانون ہے، کیا ضابطہ ہے؟ ریاست مدینہ کا یہ تصور کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے کہتے ہو ہم اسلام اور ریاست مدینہ، اور اندر سے کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟
اسلام میں کیا شراب پینے پر سزا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کل لبرل اکٹھے ہو کے کہیں کہ ہم جہنم کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، اللہ کو کیا حق ہے کسی کو آگ میں پھینکے؟ تمہارا کیا پتہ ہے؟ تم کو یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے کہ کچھ بندے آگ میں جلیں اور کچھ بندے جنت میں جائیں؟ تم نظام الہی کو، فطرت الہی کو بدلنا چاہتے ہو؟ کانٹ چھانٹ فطرت میں ہے، یہ میز ایسے نہیں بنا، اس کو کانٹ چھانٹ کے بنایا گیا، یہ پنکھے ایسے نہیں بنے کانٹ چھانٹ کے ڈائیوں میں بنائے گئے۔ کوئی درخت، کوئی باڑ، کسی کوٹھی کے اندر جائیں، کوئی حسن و جمال، کوئی بیل بوٹا، کوئی پھول ایسا نہیں ہے جس کو مالی نے کانٹ چھانٹ نہ کی ہو۔ ساری چیزیں حسن کانٹ چھانٹ کے ساتھ آتا ہے، اولاد میں بھی حسن کانٹ اور چھانٹ کے ساتھ آتا ہے، سنت کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ اللہ نے حد مقرر کی ہے، اللہ کی حدود قائم ہو چکی ہے، نازل ہو چکی ہے، اس میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے اور کہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جبر ہے۔ جہاں مرضی بیٹیاں جائے جناب جبر ہے، گھر لے آئیں غیروں کو تو یہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، جبر ہے۔ اچھا بیٹی کو کچھ نہیں کہنا، کیوں؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، نرم دل ہوتا ہے بیٹی کا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب باپ اپنی بیٹی کے طرح غیر بندہ دیکھے گا، مجھے بتاؤ اس دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کیسے جیے گا؟ وہ کیسے زندہ رہے گا؟ کیا والدین خودکشی نہیں کریں گے؟ گھر سے بھاگ نہیں جائیں گے؟ ان کے لیے تو پھر کوئی راستہ ہی نہیں رہا۔ یہ ماحول جو دین کا، شریعت کا تقاضا ہے، حکومت وقت پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ صالح ماحول مہیا کرے، اور اگر صالح ماحول کو کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے تو قانون اس کے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے، شریعت میں جزا بھی ہے، شریعت میں سزا بھی ہے، شریعت میں تعزیر بھی ہے، شریعت میں حدود بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک سنت کو قائم رکھیں۔ آپ پہ لازم ہے اپنی اولادوں کا رخ مساجد مدارس کی طرف کریں۔ آپ پہ لازم ہے کہ اولادوں کو سنت کی اہمیت کو سمجھائیں اور خود سنت اپنے وجود پہ نافذ کریں، وگرنہ عذاب آئے گا، گرفت آئے گی، پکڑ آئے گی۔ جو آخری بات کہنے لگا ہوں، ایک محدث حدیث پڑھا رہے تھے، یہ فتح الملم کے اندر یہ واقعہ صحیح سند سے موجود، محدث حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے وہ حدیث سامنے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کوئی بندہ رکوع میں اور سجدے میں امام سے پہلے نہ جائے اور نہ پہلے اٹھے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں اس کا سر گدھے کا نہ ہو جائے۔ آپ بھی اس پہ احتیاط کیا کریں، خاص کر جو ہماری مسجدوں میں دوسری رکعت ہوتی ہے نا، جب پہلی رکعت پڑھ کے قاری صاحب اوپر اٹھتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں، اس کا خیال رکھا۔ اور قاری صاحبان جو ہمارے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید خوبصورتی اور آواز میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جماعت میں کمی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کئی انداز سے پورا فرما دیا ہے۔ ہم تو وہ خطبہ حضرات جو ہے مجہول پڑھتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والے قرآن پاک بے شمار قرآن پیدا کر دی۔ پھر قرآن کرام سے گزارش کیا کرتا ہوں اور یہاں بھی کروں گا کہ جب لوگ پہلی رکعت پڑھ کے امام اوپر اٹھتا ہے نا تو بندے اس سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے طریقہ اختیار یہ کیا ہے کہ بجائے رکوع سجدے سے اٹھنے کے اللہ اکبر وہ کہتے ہی نہیں، اٹھتے ہیں سجدے میں جلسہ استراحت تھوڑا سا کر کے پھر اوپر اٹھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب پیچھے والے سر اٹھاتے ہیں تو مولوی صاحب اوپر پہنچے ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا جھٹکا کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے، جس کا جو سوچ اس کے مطابق وہ جلسہ استراحت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں نماز تسبیح جو حسن درجے کی حدیث ہے، 75 مرتبہ کلمہ نماز تسبیح کی ایک رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے، وہ 10 مرتبہ کہاں پڑھنا ہے جلسہ استراحت میں؟ اگر یہ مستقل سنت نہ ہوتا تو حضور یہاں وہ کلمہ نہ سکھاتے۔ بیٹھ جائیں آپ تو ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے،
پچھلے اللہ اکبر کہیں بیٹھ جائے، مقتدی بھی اٹھے بیٹھے، لگے گا حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ایسے سمجھتے ہیں اس استرات کہ حضور بھول گئے، حضور کو بھول لگ گئی ہے کہ آپ اوپر اٹھے ہی نہیں ہیں، اتنا جلسہ استرات لمبا ہوتا تھا، اور ہمارے اسلاف بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ آج یہ سنت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی، خاص کر کے عرب کے وہ قرائے کرام کو دیکھ کے نا وہ جلسہ استرات اکثر نہیں نہ کرتے، تو ان سے عادت پڑ گئی ہے ہمارے ہاں۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں اہل عرب کا قول حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت قرآن ہے، حجت مصطفیٰ کی حدیث۔ جہاں ہم علماء حرمین کا یا ائمہ حرمین کا جب کوئی عمل پیش کرتے ہیں بطور دلیل نہیں پیش کرتے، ہم بطور تائید پیش کر دیتے ہیں کہ قرآن بھی یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، حتیٰ کہ ائمہ حرمین بھی یہی کرتے ہیں، بطور گواہی پیش کر دیتے، دلیل نہیں۔ دلیل قرآن ہے، دلیل مصطفیٰ کی حدیث۔ اختلاف ہمارا کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی بنا بنایا گھڑا گھڑایا مسلک نہیں ہے، ہمارا منہج مسلک اللہ تعالیٰ آسمان سے مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے۔ جو قرآن ہے وہ ہمارا مسلک ہے، جو حدیث ہے وہ ہمارا مسلک ہے، جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ وہ ہمارے علماء کی غلطی ہو سکتی ہے، مسلک نہیں ہو سکتا۔ مسلک وہی ہے جس پر صحابہ کرام چلے اور مصطفیٰ نے ان کو طریقہ سمجھایا۔ تو یہ حدیث پڑھا رہے، جب یہ حدیث سامنے آئی نا شکل گدھے کی ہو جائے گی، تو دل میں خیال آیا بندہ ہوئے یار، ہوئے بندہ ہوئے انسان اور شکل اس کی گدھے کی ہو جائے، عقل نہیں مانتی۔ حدیث ہے لیکن ذہن نہیں مانتا، وہی حدیث پڑھانا بند کر دی، شک پڑ گیا نا حدیث پر، بس اس سے بچنا ہے آپ، ساری زندگی اس سے آپ نے بچنا ہے۔ جب کوئی حدیث پڑھے نا تو عقل میں نہ آئے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی، یہ کہنا کہ حدیث صحیح ہے، میری عقل محدود ہے، آج نہ صحیح تو کل صحیح، کبھی حدیث سمجھ آ جائے گی، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم سانس لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے اور اندر کھینچے تو سردی ہوتی ہے، عقل نہیں مانتی نا عقل۔ لیکن حدیث میں شک نہیں ہو سکتا، کل پرسوں چوتھ، سال 2 سال، صدی بعد، 2 صدیوں بعد ہو سکتا ہے ہمارے آنے والی نسلیں یہ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس حدیث کا انکار کیا تھا، اب تو یہ ثابت ہو گئی ہے حدیث، اس لیے انکار نہیں کرنا، یہ کہنا ہے کہ آنے والی نسل یہ کہ سلام ہے ہمارے آباء و اجداد پر جنہوں اس دور میں بھی حدیث کا رد نہیں کیا، حدیث کو سمجھتے رہے، مانتے رہے، عمل کرتے رہے، سمجھ آ جائی ہے، لیکن اللہ ان پر رحمت نازل کرے جنہوں اس وقت بھی حدیث کو مانا تھا۔ آج ہم جہازوں پہ سفر کرتے ہیں تو اس وقت معراج پہ حضور کا جانا عقل مانتا تھا؟ سب سے پہلے کس نے مانا تھا؟ صدیق نے۔ تو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ صدیق! آج کے زمانے میں آسمانوں پر چاند پر جانا، آسمانوں پر جانا تو عقل کے بالکل عین مطابق ہو گیا تھا، تجھے سلام ہے، تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ محمد سچ فرماتے۔ ہم نے اس انداز میں ماننا ہے؟ کتنی حدیث ہے، پلسرات کی حدیث ہے، جہنم کے کچھ واقعات، قیامت تک ہونے والے اور واقعات، یجوج مجوج کے حالات، دجال کے واقعات، سیدنا مہدی کے حالات و واقعات، عذاب قبر کی حدیث، کرام کاتبین کی کیفیات، یہ ساریاں اس لیے ماننی ہے کہ قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں۔ نہ قرآن میں شک ہے نہ حدیث میں شک، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے، قرآن منزل من اللہ، حدیث منزل من اللہ، قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، قرآن معصوم، حدیث معصوم، قرآن آج تک، حدیث بھی آج تک، قرآن قیامت تک کے لیے رہے گا، حدیث بھی قیامت تک کے لیے رہے گا۔ کبھی شک نہیں کرنا، یہ اہل الحدیث کا منہج۔ شک کرنا، شبہ کرنا، قیاس، حدیث پر قیاس لے آنا، اپنی مرضی لے آنا، عقل پہ پیش کرنا، دماغ پہ پیش کرنا، یہ ساری باطل صورتیں ہیں حدیث کے انکار کی۔ جب یہ حدیث پڑھی نا تو شک پیدا ہو۔ حضور کی حدیث ہے نا، سویرے بندہ مومن ہوتا ہے، شام کو کچھ ہو جاتا ہے، شام کو مومن ہو، سویرے کچھ ہو جاتا ہے۔ شک پیدا ہو گیا، وقت کے محدث ہیں، امام ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بندے کی شکل گدھے کی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
حدیث بند کر کے گھر چلے گئے، کہتے ہیں چلو کل پڑھے گے، سوچتے ہیں جب گھر گئے نا